بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں کاشف انجم جعفری اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ سبھی دیکھنے والوں کو کاشف انجم جعفری کا سلام۔ عمران ریاض خان کو گھسیٹنے کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک ان کی ضمانت نہیں ہو سکی ہے۔ اور یہ کیوں ان کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ کیا وہ پاکستان کے وفادار ہیں اس لیے، یا وہ پاکستان کے حق کے لیے بات کرتے ہیں اس لیے، یا پھر وہ ان لوگوں کے خلاف بات کرتے ہیں جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا، اس ملک کا پیسہ لے کر باہر انہوں نے اپنی اربوں کی جائیداد بنائی، تو اس لیے ان کو اس طرح گھسیٹا جا رہا ہے، ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، ان پر مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہمارا عدلیہ کا جو نظام ہے، یہ نظام ہی اصل میں اس کی سزا ہے، جس کو اس نظام کے ذریعے ہی اتنی سزا دی جا رہی ہے کہ نہ اس کو سونے دیا جا رہا ہے، نہ اس کو پراپر ڈائٹ مل رہی ہے، اور اس کو اتنا ٹینشن دی جا رہی ہے، کبھی اس شہر کبھی اس شہر، کبھی اس عدالت میں کبھی اس عدالت میں۔ تو اس طرح اس کو اتنا پریشان کیا جا رہا ہے۔ بہرحال وہ اتنا مضبوط اعصاب کا انسان ہے کہ وہ اب تک اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ میں اپنے موقف پر آج بھی قائم ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس پر کیس کیا وہ مدعی کہاں ہے؟ مدعی کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ مدعی ہے کہاں، اور یہ عدالتوں کو فیس کر رہے ہیں، یہ عدالتوں میں جا رہے ہیں، ان کے وکیل جا رہے ہیں، یہ سب کچھ فیس کر رہے ہیں، سب کے سامنے آ رہے ہیں، لیکن وہ لوگ کہاں ہیں جن لوگوں نے ان پر کیسز بنائے تھے؟ وہ مدعی غائب ہیں۔ تو بھائی آپ اتنے اگر بہادر ہو، اتنے دلیر ہو، اور اتنے ملک کے وفادار ہو، تو آپ سامنے آئیں، آپ جج کے سامنے آئیں، اپنا موقف پیش کریں، مگر نہیں، وہ تو سامنے آ نہیں رہے۔ لیکن عمران ریاض خان یہ سب چیزیں فیس کر رہے ہیں اور اپنے موقف پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں جی ہو کیا رہا ہے۔ 3 دنوں سے یہ عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں کہ شروع میں ان کو جی اٹک لے جایا گیا، اٹک جیل میں، وہاں کے مجسٹریٹ نے کہا جی یہ تو ہمارے جوڈیشن میں آتا ہی نہیں ہے یہ کیس، تو آپ انہیں جو ہے وہ راول پنڈی لے جائیں۔ تو راول پنڈی میں جب وہ گئے تو وہاں انہوں نے کہا جی یہ کیس جو ہے، یہ کیس بنتا ہے سائبر لاء کے تحت۔ تو سائبر لاء کی عدالت جو ہے وہ اسلام آباد راول پنڈی میں ہے۔ تو وہاں گئے، انہوں نے وہ کیس ان کا سنا، اور وہ سننے کے بعد جج نے کہا کہ بھئی یہ تو سائبر لاء کے تحت بھی ان پر کیس نہیں بنتا ہے، تو ان پر یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے بھی وہاں سے ان کو خارج کر دیا، اور دوبارہ انہیں اٹک روانہ کر دیا گیا۔ اٹک میں اس رات پھر ان کے وکیل نے بڑے زبردست دلائل دیے، اور وہ رات 3 بجے تک اپنا موقف پیش کرتے رہے۔ اس کے بعد جی وہاں سے بھی ان کا کیس خارج کر دیا گیا۔ اب جب انہیں وہاں سے بھی فارغ کر دیا گیا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اب ہوگا کیا، اب کہاں جائیں گے، اب کس عدالت میں جائیں گے؟ تو پھر ان کو جو چکوال پولیس کے حوالے کیا گیا، اور چکوال پولیس انہیں چکوال لے گئی۔ وہاں پر مجسٹریٹ جو تھے وہ انہوں نے کہا جی ابھی کیس ان کا سنا جائے گا، اور اس کے بعد وہ اٹھ کر چلے گئے اچانک، اور وہ عدالتیں بھی بند کر دی گئیں۔ تو یہ بھی ایک مینٹلی ٹارچر دینے کا ایک طریقہ تھا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ آگے جو ہے وہ عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں، تو وہ اس طرح 4-5 دن مزید جو ہے وہ جیل میں گزاریں گے۔ تو یہ ان کو ایک تشدد ایک طرح سے ان پر کیا جا رہا ہے، ایک مینٹلی تشدد ہے ان کے اوپر، اور ایک پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اپنے موقف سے ہٹ جائیں، اور آپ ہمارے موقف پر آ جائیں، جو ہم کہتے ہیں وہ آپ کہیں، ہماری بات کو آپ آگے بڑھائیں۔ اور دیکھیں جی کیس یہ کن لوگوں نے عمران ریاض پر FIR کٹوائی تھی؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر خود کئی مقدمات ہیں، جن میں وہ چوری میں، ڈاکے میں، اغوا میں اور دیگر جرائم میں وہ ملوث ہیں۔ وہ تمام افراد جن لوگوں نے عمران ریاض پر یہ FIR کٹوائی گئی ہیں، تو جو ملک کے لیے نقصان دہ لوگ ہیں، جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا، جو معاشرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو وہ تو وفادار ہو گئے، اور جو پاکستان کے حق کے لیے آواز اٹھا رہا ہے وہ غدار ہو گئے، اور ان پر جو ہے وہ غداری کے مقدمات بنائے گئے۔ یعنی کہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے، اب پاکستان میں الٹی گنگا بہہ رہی ہے، جہاں کہ وزیر اعظم پر فرد جرم عائد ہونی تھی وہ وزیر اعظم بن گئے، جو کیسز میں مطلوب ہیں وہ وزیر اعظم بن گئے، ان کے بیٹے جن پر بھی فرد جرم عائد ہونی تھی اور وہ دیگر کیسز میں مطلوب ہیں عدالتوں کو، وہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ اب اندازہ لگائیں کہ جہاں جس ملک کی پوری کیبنٹ جس پر جو کہ مختلف کیسز میں مطلوب ہے، وہ آپ کی ملک کی حکومت چلا رہی ہے۔ تو ایسے میں یہی ہوگا
کہ وفادار جو ہیں وہ غدار ہو جائیں گے اور جو غدار ہیں وہ وفادار ہو جائیں گے۔ اب سب سے بڑا سوالیہ نشان عدلیہ پر ہے اور یہ ساری ذمہ داری عدلیہ پر ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ عدلیہ اپنے انصاف کر سکتی ہے آزادانہ طور پر۔ اور عدلیہ کے بارے میں یہ عمران ریاض نے بھی کہا کہ وقت گزر جائے گا اور مجھے یاد رہے گا کہ کن کن ججز نے حق کے ساتھ دیا اور صحیح فیصلے کیے اور کن لوگوں نے صحیح فیصلے نہیں کیے۔ تو یہ ایک عدلیہ پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کی پوری عوام جو ہے وہ عدلیہ کی جانب دیکھ رہی ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے، یہ بالکل فری ہے۔ اور میرے چینل کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، پاکستان زندہ باد۔